پڑھیں گے اور سبق کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی. کیا ہے بیٹا سبق کا نام؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی. اس میں بیٹا جو مشکل لفظ ہیں ان کے میں نے معنی بورڈ پر لکھے ہیں. نبی اللہ کا پیغام پہنچانے والا، نبی اللہ کا پیغام پہنچانے والا. اکرم بہت ہی شریف اور خوش مزاج ہنس مکھ ہونا. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. نوش فرمایا کھانا. تقلید دوسروں جیسا عمل کرنا. بھول پن سادگی. بیٹا یہ الفاظ مشکل الفاظ ہیں جو اس سبق میں استعمال کیے گئے ہیں. ان کے میں نے معنی بورڈ پر لکھے ہیں. اب ہم سبق پڑھتے ہیں. سبق میں کیا بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجی کے بارے میں بتایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہنس مکھ تھے. صحیح ہے بیٹا. پہلا جو پیراگراف ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی دوسری خوبیوں کے ساتھ خوش مزاجی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. آپ جس سے ملتے مسکرا کر ملتے. قرآن شریف میں آیا ہے بے شک آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں. بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اخلاق کی دوسری خوبیاں اللہ نے عطا کی تھی ان میں خوش مزاجی بھی ہے. اور قرآن پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ بہترین اخلاق ہیں. بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. یعنی کہ قرآن پاک بھی گواہی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہونے کی. اور ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، ان کے ساتھ کھجوریں نوش فرما رہے تھے. نوش مطلب کھا رہے تھے. صحیح ہے، کھجوریں کھا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھجور کی گٹلیاں ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھتے جا رہے تھے. یعنی کہ کیا کر رہے تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی صحابہ کرام جنہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھجوریں نوش فرما رہے تھے اور کھجور کی گٹلیاں جو ہے وہ حضرت علی کے سامنے رکھتے جا رہے تھے. پھر جب اور دوسرے صحابہ جو تھے وہ بھی آپ کی ہی تقلید کر رہے تھے. یعنی کہ جیسا آپ کر رہے تھے بالکل آپ کی پیروی کرتے ہوئے گٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھ رہے تھے. کھجوریں ختم کرنے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ مسکراتے ہوئے سوال کیا اس وقت سب سے زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اشارہ سمجھ گئے اور جواب دیا جس کے آگے زیادہ گٹلیاں جمع ہو گئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے گٹلیاں تو چھوڑ دی ہیں، آپ لوگوں نے تو گٹلیاں بھی نہیں چھوڑی، گٹلیاں تک کھا گئے. اس جواب سے بھی لوگوں نے لطف لیا. یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش مزاجی سے مطلب یہ ایک مذاق تھا نا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے سامنے کھجور کی گٹلیاں رکھ دی اور پھر بعد میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ زیادہ کھجوریں کس نے کھائی ہیں؟ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا کہ میں نے تو گٹلیاں جو ہے وہ چھوڑ دی ہیں، آپ نے تو گٹلیاں بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑی. اس کے بعد ایک مرتبہ ایک بڑھیا جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں جاؤں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا بڑی ہی بڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. بڑھیا یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی. ہائے ہائے کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسکرا کر فرمایا جنت میں بڑھیاں نہیں جائیں گی بلکہ جوان ہو کر جائیں گی. یہ بات سن کر بڑھیا جتنی پریشان ہوئی تھی جب یہ سنا کہ جوان ہو کر سب جنت میں جائیں گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی. اور ایک مرتبہ ایک دیہاتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے اونٹ دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس بیچارے کو بات کرنے کا جو ہے سلیقہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے. تو اس دیہاتی نے کیا کہا کہ میں اونٹ کا بچہ جو ہے وہ کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک سیدھی سادی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے میرے بیمار شوہر کے لیے دعا فرمائیں کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا اس عورت سے کہ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے؟ وہ بیچاری اتنی سیدھی سادی تھی کہ اپنے شوہر کا نام بھی نہیں جانتی تھی. اس نے کہا مجھے اپنے شوہر کا نام تو نہیں معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھولپن سے لطف یعنی کہ اس کی سادگی سے لطف اٹھاتے ہوئے پوچھا چلو اس کی کوئی پہچان ہی بتا دو.
جب وہ اپنے شوہر کی کوئی شناخت نہ بتا سکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تمہارا شوہر وہ تو نہیں جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ عورت بولی پتہ نہیں، جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ واپس گھر آئی، آ کر دیکھا تو اس کے شوہر لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند کیے، تو اس نے اپنے شوہر کی آنکھیں کھولی، کھول کر دیکھنے لگی۔ شوہر نے پوچھا کہ نیک بخت کیا کر رہی ہو؟ تو وہ جواب دینے لگی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں سفیدی ہے یا نہیں۔ شوہر بولا نیک بخت کس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہوتی؟ سب کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گفتگو کی تفصیل بتائی تو شوہر نے کہا یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے مذاق فرمایا ہے۔ وہ واپس آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مذاق فرماتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق فرماتے تھے، لیکن ایسا صاف ستھرا مذاق جس سے کسی کا دل نہ دکھے، سب لطف اندوز ہو۔ ہمیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سخت مزاجی کے بجائے آپ ہی جیسی خوش مزاجی اپنانی چاہیے، تاکہ لوگ کہیں کہ مسلمان سخت مزاج نہیں بلکہ خوش مزاج ہوتے ہیں۔ بیٹا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اس سبق سے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مذاق کیا کرتے تھے، لیکن ایسا مذاق نہیں کرتے تھے کہ جس سے کسی کا دل دکھے۔ تو ہمیں بھی ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کی دل آزاری ہو، بلکہ اس طریقے سے مذاق کریں کہ وہ خوش ہو، تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ تو بیٹا امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کا جو آج کا گھر کا کام ہے وہ کیا ہے بیٹا؟ صفحہ نمبر 13 پر جو جیم مشق دی ہے، مندرجہ ذیل لفظوں کو ان کی ضد سے ملائیں۔ صحیح ہے بیٹا؟ تو جیسے گندا اور صاف یہ دونوں الفاظ ضد ہیں، تو ایسے الفاظ کی آپ نے میچنگ کرنی ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔